بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے، کلاس آپ کی 4 ہے۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں، سیدنا موسیٰ جب بھی محل سے باہر جاتے، لوگوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر آپ کو بہت دکھ ہوتا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں چیپٹر میں۔ سبق نمبر 13 ہے یہ، اور اس کا ٹاپک ہے سیدنا موسیٰ کی بنی اسرائیل سے محبت۔ سیدنا موسیٰ کی بنی اسرائیل سے محبت۔ سیدنا موسیٰ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں۔ فرعون کے لوگ قبطی کہلاتے تھے۔ جن لوگوں پر ظلم ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں۔ سیدنا موسیٰ کے دل میں خود بخود بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے محبت بڑھ گئی، یعنی کہ آپ کے دل میں، کیونکہ آپ بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے قدرتی طور پر آپ کے دل میں ان کی بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ ایک دن سیدنا موسیٰ شہر میں گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو مزدوری کے لیے مار رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے مدد کے لیے آواز اٹھائی۔ سیدنا موسیٰ بھاگتے ہوئے آئے اور قبطی کو منع کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ سیدنا موسیٰ کو غصہ آیا اور قبطی کو اتنے زور سے مکہ مارا کہ وہ مر گیا۔ اب سیدنا موسیٰ گھبرا گئے، پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر چھپتے کبھی ادھر چھپتے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ فرعون کو جب بھی پتہ چلے گا کہ سیدنا موسیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد میں ایک قبطی کو مار ڈالا تو فرعون ان کو مار ڈالے گا۔ سیدنا موسیٰ کا قبطی کو مارنے کا ارادہ نہ تھا۔ قبطی بتایا نا آپ کو کہ فرعون کے بندوں کو، لوگوں کو، فرعون کے جو آدمی ہوتے تھے ان کو قبطی کہا گیا ہے۔ تو قبطی کو جب یعنی مارنے کا تو ارادہ نہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے یعنی اس مظلوم کو چھڑانے کے لیے جب اس کو دھکا دیا اور مکہ مارا تو وہ غیر ارادی طور پہ وہ مر چکا تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی انہوں نے ارادتاً نہیں مارا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے معافی مانگی کہ میں نے یہ ارادے سے نہیں، نیت سے نہیں، بلکہ یہ ایک دم ہی اچانک مر گیا ہے۔ اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، موسیٰ کو دربار میں لاؤ تاکہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ خبر سن کر سیدنا موسیٰ کا ایک دوست شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا سیدنا موسیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا، موسیٰ، فرعون آپ کے قتل کا مشورہ کر رہا ہے، آپ فوراً کسی اور جگہ چلے جائیں۔ اب سیدنا موسیٰ پریشان ہو گئے، وہ مصر سے بھاگ نکلے۔ انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، مجھے ظالموں سے بچا۔ اللہ نے ان کا رخ مدین کی طرف پھیر دیا۔ سیدنا موسیٰ جب مدین کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، امید ہے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس طرح سیدنا موسیٰ تھکے ہارے مدین پہنچ گئے۔ اب میں آپ کو مدین شہر اور مدین علاقے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مدین جو ایک عرب قبیلے کا نام ہے، جو کہ ایک قبیلے کے سردار کا نام تھا مدین، یعنی کہ اس لیے لوگ پورے قبیلے کو مدین کہنے لگے۔ یہ قبیلہ جس جگہ آباد ہوا یہاں بہت سے باغات تھے، ٹھیک ہے، بہت ہی یعنی ہرا بھرا تھا یہ، جن میں بہت سے پھل پھول پیدا ہوتے تھے۔ مدین ایک بڑی شاہراہ پر واقع تھا، اس راستے سے بڑے بڑے قافلے گزرتے۔ مدین کے لوگ قافلے والوں کو چیزیں بیچتے اور خوب پیسے کماتے۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود یہ لوگ سامان کی خرید و فروخت کے لیے جو ان کے پاس آتے تھے ان کو یعنی کم قیمت میں چیزیں جو ہے مطلب کم قیمت، زیادہ قیمت لیتے اور کم سامان ان کو دیتے تھے، یعنی کہ ناپ تول میں بھی کمی کرتے اور ان کا سامان بھی لوٹ لیتے تھے۔ اور ایک خامی ان میں یہ بھی تھی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب کو ان لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سیدنا شعیب مسلسل اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اپنی قوم کو بتوں کے پوجنے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتے رہے، کیونکہ ظاہر نبی کا کام تو یہی ہے کہ وہ ان کو ہدایت دیں اور انہیں بری باتوں سے روکے، اس لیے آپ نے بھی ان کی برائیاں انہیں بتائیں اور ان کو روکا، مگر ان لوگوں نے اللہ اور نبی کا کہنا نہیں مانا۔ پھر اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔
آخر اللہ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ اب ہم اس سبق کی اہم باتیں دیکھتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لوگوں سے بہت محبت اور ہمدردی تھی۔ قبطی جو ہیں وہ فرعون کے آدمیوں کو کہتے تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قبطی ظلم کر رہا تھا، اس لیے سیدنا موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا اور وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ فرعون کے خوف سے آپ شہر مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین ایک ہرا بھرا شہر ہے۔ مدین کے لوگوں میں کچھ برائیاں بھی تھی، جیسے کہ ناپ تول میں کمی کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، ڈاکو بن کے دوسروں کو لوٹ لیتے، مسافروں وغیرہ کو اور پھر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ ان کی وہ رہنمائی کر سکیں، ان کی برائیوں کو دور کریں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنا آبجیکٹیو اس میں سے اچھی طرح تیار کرنا ہے اور اس کا لانگ کویسچن بھی حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چیپٹر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔